اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چھٹے سرکار فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی، گرچہ کہ شہادت کی تاریخ گزر چکی ہے لیکن کل ہی شہادت کی تاریخ گزری ہے، لہٰذا موقع مناسب ہے کہ ان کی سیرت پر آج بھی گفتگو کی جائے، اور خود مدرسۃ القائم کے اندر ہماری یہ تیسری گفتگو ہوگی اس موضوع پر. چھٹے سرکار ہوں یا کوئی بھی ہمارے امام ہوں، ہر امام کی زندگی کے اس قدر گوشے پوشیدہ ہیں کہ ہر ایک گوشے پر اشروں کے اشرے رکھے جا سکتے ہیں اور مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے. سیرت پیغمبر اکرم پر تو گفتگو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، سیرت مولا کائنات پر سنتے ہیں، سیرت مولا حسین پر کچھ حد تک سنی جاتی ہے، لیکن باقی ائمہ کی زندگی کو اس قدر بیان نہیں کیا جاتا. لہذا یہ ہم نے مناسب سمجھا کہ چھٹے امام کی زندگی کو کسی حد تک مزید کھولا جائے اور بیان کیا جائے. ہم میں اور باقی مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور باقی مسلمانوں کے فرقے انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے. ہمارے شیعہ ہونے میں اور ہمارے اپنے آپ کو شیعہ کہنے میں اور ان کا اپنے آپ کو کچھ اور کہنے میں بڑا فرق ہے. ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، یہ شیعہ کا لفظ ہم نے ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے. پیغمبر اکرم نے جا بجا ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی انت وشیعتک هم خیر البریہ. یہ لفظ شیعہ پیغمبر اکرم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اے علی، تم اور تمہارے شیعہ بہترین امتی ہیں، تم اور تمہارے شیعہ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں. تو خود پیغمبر اکرم نے اپنی حیات کے اندر یہ بتا دیا کہ کامیاب وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے، اور جو علی کے ساتھ ہے اس کا کوئی اور نام نہیں، اس کا نام شیعہ ہے. تو یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا، صرف مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے، اور مولا کائنات کے بعد جو ان کے اوصیاء کو اور ان کے جانشین کو مانتا ہے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے جو اپنے لیے لفظ تجویز کیا ہے وہ پیغمبر کا تجویز کردہ نہیں ہے، وہ انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. لہذا کسی نے سنی کہا، کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا، کسی نے مالکی کہا، کسی نے شافعی کہا، کسی نے حنبلی کہا، کسی نے وہابی کہا، کسی نے سلفی کہا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، حتیٰ وہ افراد کے جو ہر چیز کو بدعت مانتے ہیں سوائے اس کے کہ جو پیغمبر کی زبان سے صادر ہوئی ہو، انہوں نے بھی جب اپنے لیے کوئی نام تجویز کیا تو وہ نام تجویز نہ کر سکے جو پیغمبر کی زبان سے جاری ہوا تھا. یعنی لوگوں کو بدعت کہنے والے خود اس معاملے کے اندر بدعت کا شکار ہو گئے، اور ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے سنت پر عمل کیا، کہ ہم اس نام کو لے کر آئے ہیں کہ جس نام کو خود پیغمبر اکرم نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے. پھر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے، یہاں تک بات پہنچنے کے بعد ایک دوسری بات اگر دیکھی جائے کہ فقہ جعفری کے اندر اور باقی فقہوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ چار فقہ وہ ہے کہ جو اہل سنت کے مشہور ترین فقہ ہیں.
اور چاروں کے ماننے والے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر اگر سرچ بھی کیا جائے تو ریزلٹس نکل آئیں گے اور بتا دیا جائے گا کہ کہاں کس فقہ کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ان کی فقہ میں اور ہمارے فقہ جعفری ہونے میں بہت فرق ہے۔ وہ یہ خود اہل سنت اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی جو سب سے پہلی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ، اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے وہ فقہ حنفی کے پیروکار نہیں تھے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک ابو حنیفہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے اس وقت تک ان کے پیروکار کہاں سے آ جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کے جتنے مسلمان تھے، نہ وہ فقہ حنفی پر تھے، نہ وہ فقہ مالکی پر تھے، نہ وہ فقہ شافعی پر تھے، نہ وہ فقہ حنبلی پر تھے، اور تھے مسلمان۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ انسان چاروں فقہ کو نہ مانتا ہو تب بھی وہ مسلمان ہو، اور ایسا مسلمان کہ جس کی شان میں اگر آپ نے کوئی ایک کلمہ بھی کم کہہ دیا تو لوگ آپ کو کافر کہہ دیں گے، چاہے تاریخ میں جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہو، لیکن اگر ہم نے ان کے بارے میں کچھ حقیقت بیان کرنا شروع کر دی تو ہمیں لوگ کافر کہیں گے اگر ان کو خدا نخواستہ ہم نے مسلمان نہ کہا۔ جبکہ فقہ جعفری کے ماننے والے وہ فقط واحد ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فقہ جعفری سے پہلے آپ کون سی فقہ پر عمل کرتے تھے تو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم فقہ باقری پر تھے، اس سے پہلے ہم فقہ سجادی پر تھے، اس سے پہلے فقہ حسینی پر تھے، اس سے پہلے فقہ حسنی پر تھے، اور اس سے پہلے فقہ علوی پر تھے۔ یہ وہ واحد فرقہ اور واحد فقہ کے ماننے والے افراد ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ جوڑتا ہے پیغمبر تک، اور باقی سب کے سلسلے ٹوٹ گئے ہیں۔ باقی سب ایسے ہیں کہ جو درمیان میں اس بات کے قائل ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فقہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہر ایک اپنے اجتہاد پر عمل کر رہا تھا، ہر ایک کی اپنی مرضی تھی، اپنے اصولوں پر چلنے والا تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی اصول پر چلتے تھے جس پر محمد و آل محمد نے چلنا سکھایا۔ تو شیعہ ہونے اور دوسرے مذاہب کے ہونے میں بہت فرق ہے، فقہ جعفری ہونے اور دوسرے فقوں کے ہونے میں بہت فرق ہے۔ اسی طریقے سے امام صادق کے امام ہونے اور امام ابو حنیفہ کے امام ہونے میں بھی بہت فرق ہے، اور یہ تو وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف خود ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اہل سنت عالم دین نے ٹی وی پر آ کر یہ بات کی کہ لفظ امام یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس کے اندر ہر ایک شامل ہو سکتا ہے۔ کسی مسجد کا کوئی نماز پڑھانے والا ہے اسے بھی امام جماعت کہتے ہیں، وہ بھی امام ہو جاتا ہے۔ اور کتنے امام، اب یہ امام کا لفظ وہ تو بہت کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ان چاروں کے لیے تو امام کا لفظ آتا ہی ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے اکابر علماء ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ امام استعمال کرتے ہیں۔ مثلا امام ذہبی کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، تو ان کے نام کے آگے جو لفظ امام لگا ہے اور چھٹے امام کے نام کے آگے جو لفظ امام لگا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ خود اپنی گفتگو کے اندر، یہ ٹی وی کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے تقریباً ایز اٹ از پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ہیں لیکن صرف فقہ کے شعبے کے اندر، علم فقہ کے علاوہ وہ امام نہیں ہیں۔ امام شافعی امام ہیں لیکن صرف فقہ کے شعبے کے اندر، امام حنبل امام ہے لیکن صرف فقہ کے شعبے کے اندر، امام مالک امام ہے لیکن صرف فقہ کی فیلڈ کے اندر، ورنہ تفسیر کے اندر امام رازی امام ہے، حدیث اور رجال کے اندر امام ذہبی امام ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کے آگے جو لفظ امام لگا ہے، چاہے فقہ کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے، تفسیر کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے، حدیث کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے، رجال کا میدان ہو تو جعفر صادق امام ہے،
کوئی دینی اور دنیاوی علم ہو، تمام علوم کے اندر اگر کوئی امام اور رہنما اور رہبر ہے تو جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے جتنے بھی علماء اہل سنت اور اکابر علماء اور ان کی نگاہ میں جو امام تھے، خود وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمیں شاگردی نصیب ہوئی ہے جعفر صادق کی، ورنہ عام طور پر انسان شرم محسوس کرتا ہے جب وہ بڑی عمر پہ پہنچ جاتا ہے بتاتے ہوئے کہ میں فلاں کا شاگرد تھا، میں ان کے درس میں بھی بیٹھا تھا، میں ان کی کلاس میں بھی آیا تھا۔ لیکن یہ افراد وہ تھے جو فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جو شاگرد ہیں جعفر صادق کے، تم ہم سے گفتگو کرتے ہو، ہم سے کلام کرتے ہو، ہم جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو جو فخر کرنے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جو ان کو فخر کی منزل تک پہنچانے والے ہیں وہ اور ہیں۔ اور یہ تو چند گنے چنے افراد وہ تھے کہ جن کا نام آ گیا تاریخ کے اندر، اور لوگوں نے انہیں امام ماننا شروع کر دیا، یا فقہ کی فیلڈ کے اندر، یا تفسیر کے اندر، یا حدیث کے اندر، یا فلسفے کے اندر، یا حدیث کے اندر۔ لیکن وہ افراد کے جو امام آج کے دور میں شاید نہیں بھی بنے، لیکن اس زمانے میں ایک بہت مشہور شخصیت تھے، وہ بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، لہٰذا ہماری طرف بھی لوگ آئیں اور ہمارے پیروکار بنے، اور کسی حد تک بنے بھی ان کے بھی۔ اور بہت بڑی فہرست ہے ان افراد کی کہ جو شیعہ نہیں تھے لیکن امام کے درس میں آئے اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام کے درس میں آ کر بیٹھے تھے۔ اب اس فہرست میں سے چند ایک نام آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ کبھی کہیں بیان کرنے کا موقع ملے تو آپ کے پاس موجود ہو۔ ویسے تو حقیقت میں جو ڈائریکٹ درس حاصل کیا ہے ان 4 اماموں میں سے صرف 2 اماموں نے حاصل کیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے، کیونکہ امام شافعی اور امام حنبل کا زمانہ تو بعد کا زمانہ ہے جب امام کی شہادت بھی ہو چکی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ لیکن اس کے علاوہ سفیان ثوری ہیں، سفیان عیینہ، عبداللہ ابن عمر، عبدالعزیز ابن مختار، شعبہ ابن حجاج، ابن جریح، یہ مختلف علماء ہیں کہ جو زمانے کے بڑے علماء شمار ہوتے ہیں، لیکن آج ان کے اتنے فالوورز موجود نہیں ہیں، بلکہ شاید کوئی ان کے نام سے بھی آج واقف نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو 4 ائمہ اربعہ جو اہل سنت کے امام ہیں، ان کی شہرت کی وجہ بھی ایک چیز بنی، اور ظاہر سی بات ہے انسان کو اگر کوئی تحریک چلانا ہو، کوئی انجمن چلانا ہو، کہیں اپنا اقتدار بڑھانا ہو، تو اس کے لیے 2 چیزوں کی بطور خاص ضرورت ہوتی ہے۔ ایک، انسان کے پاس کسی حد تک اقتدار ہو، حکومت ہو، ریاست ہو، اور جتنی بڑی حکومت ہوگی اتنا آسانی سے انسان اپنے آپ کی مشہوری کر سکے گا، مشہور ہو سکے گا، اور اس کا نام لوگوں کے درمیان آ سکے گا۔ دوسری چیز جس کی بھرپور ضرورت ہوتی ہے وہ ہے مال اور دولت۔ دولت کے بغیر انسان کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ کون جانے گا کہ کون تحریک اٹھانے والا ہے؟ ہر چیز کے اندر پیسے کی ضرورت ہے۔ لوگ آئے ہیں، ان کے آنے کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، سہولیات جو ان کو دی جاتی ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد نام انسان کا نکھرتا ہے، ابھرتا ہے۔ تو یہ جو 4 افراد تھے ان کا نام اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ حکومت وقت نے انہیں استعمال کیا، اور جب بھی کوئی بات پیش کرنا ہوتی تھی تو ان میں سے کسی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر حاکم نے، ہر بادشاہ وقت نے ان میں سے کسی کو استعمال کیا اور کہا کہ ان سے مسئلہ معلوم کرو، ان سے جوابات حاصل کرو، ان کی طرف رجوع کرو، یہ قضاوت کریں گے، یہ قاضی ہیں، یہ قاضی القضات ہیں، یہ تمام مسائل کے جاننے والے ہیں۔ لہٰذا بار بار جب حکومت کی طرف سے ان کا نام لیا گیا تو یہ افراد مشہور ہو گئے اور ابھر گئے۔ اور اسی طریقے سے دولت بھی ان کو دی گئی تاکہ یہ اپنے درس کو بڑھائیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ نہ انہیں حکومت ملی ہے نہ دولت دی گئی، باغ فدق بھی ان سے چھین لیا گیا اور حکومت بھی چھین لی گئی، باغ فدق بھی لے لیا گیا، مسجد نبوی سے بھی نکال دیا گیا،
لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے میں اہل بیت کا نام سب سے زیادہ منور اور روشن تھا، بلکہ آج تک اہل بیت کا نام سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو لوگوں کی کرسی اور لوگوں کی امامت بڑھتی ہے، جلوہ پاتی ہے جب حکومت اور دولت ان کے پاس موجود ہو، لیکن اہل بیت کو پرواہ نہیں ہے کہ حکومت ساتھ دے، دولت ملے نہ ملے، لیکن یہ خود ان کی ذاتی کمال اور ذاتی ان کے کردار ایسے ہیں کہ جس کے بعد لوگ خود بخود ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ چھٹے سرکار کے بارے میں وہ بات آپ کی خدمت میں نشر کریں کہ لوگ ان کے پاس آنا چاہتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور ان کی باتوں کا کتنا اثر ہوتا تھا لوگوں کے دلوں پر۔ دو قسم کے افراد عام طور پر ہوتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں علم سے لگاؤ ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہم جیسے ہوتے ہیں کہ جنہیں علم سے لگاؤ نہیں ہوتا، کتابوں میں مزہ نہیں آتا، اور واقعاً جو حقیقی پڑھنے والے افراد ہیں جب ہم نے ان کو دیکھا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کسے کہتے ہیں پڑھائی، کسے کہتے ہیں تعلیم۔ باقاعدہ بعض افراد نے جملے کہے ہیں کہ اگر ہمیں 16 گھنٹے تک بھی لائبریری میں بٹھا دیا جائے اور صرف کھانے پینے کے لیے اور ضرورت کے وقت ہمیں اجازت دی جائے باہر نکلنے کی، وہ 16 گھنٹے کی جو زندگی ہے ہماری پرسکون زندگی ہوگی جو لائبریری میں گزارتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم کے شوقین ہوتے ہیں، علم کے خریدار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے لکھنے میں مزہ نہیں آتا، ذہن ویسا کام نہیں کرتا، دل نہیں لگتا پڑھائی کے اندر، ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتے۔ وہ افراد ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے اہل دل ہیں، یہ اہل دل ہیں۔ اب اہل دل کے بھی کئی سارے معنی ہیں، لیکن اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ علم کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ہاں جہاں پر کسی کا اچھا اخلاق نظر آئے، اچھا کردار نظر آئے، اچھی باتیں نظر آئیں، وہ اس کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں۔ چھٹے امام ہوں یا تمام ہی ائمہ، ایسا کردار اور ایسی نفیس شخصیت ہوتی تھی ان کی کہ اہل علم بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اہل دل بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم چھٹے سرکار کے پاس گزاریں اور وہ ہم سے گفتگو کریں اور ہم ان سے سوالات کریں۔ یہ جو دونوں پہلو ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ علم کے بارے میں جو اہل علم ہیں، اور واقعاً ان کو جوابات دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنے زمانے کے بڑے بڑے فلسفی، مفسر، محدث، نامور گرامی شخصیات ہیں۔ اب ایسے لوگ جب آتے تھے چھٹے امام کی خدمت میں اور سوال پیش کرتے تھے تو ویسا ہی ان کی عقل اور منطق کے مطابق جواب دینا ہے۔ جب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ابو حنیفہ کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں، لہٰذا اسے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کئی سارے واقعات ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کوئی ایک زندیق آیا، بے دین شخص آیا، وہ آیا کہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ چھٹے سرکار کی خدمت میں آیا، کہا کہ یہ جو دنیا بنی ہے یہ تو پہلے ہی سے بنی ہوئی تھی اور یہ قدیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خالق تھا اور اس نے دنیا کو بنایا۔ اور اس طرح سے اس نے گفتگو کی۔ امام کے ہاتھ میں اس وقت ایک انڈا موجود تھا، مرغی کا انڈا۔ امام نے کہا کہ یہ جو انڈا ہے بتا اس کے اندر کیا چیز ہے، کہ اس کے اندر زردی بھی ہے، اس کے اندر سفیدی بھی ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ جو زردی اور سفیدی ہے یہ آپس میں مکس ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے؟ کہا کہ نہیں ملتی نہیں، یہ دونوں الگ الگ رہتی ہے۔ تو کہا کہ الگ الگ رکھنے کے لیے کیا دو کھانے بنے ہوئے ہیں کہ سفیدی الگ کھانے میں ہے، زردی الگ کھانے میں ہے؟ کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ایک معمولی سی جھلی ہے، پتلی سی چیز ہے کہ جس نے سفیدی کو زردی سے جدا کیا ہوا ہے۔ کہ اچھا یہ بتا کہ جو زردی اور سفیدی جو تجھے نظر آتی ہے، اگر یہ کچھ دیر کے لیے مرغی کی گرمائش کو محسوس کرے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا بچہ نکلے گا۔ کہا کس سے بچہ نکلے گا؟ اسی زردی اور سفیدی سے، کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا۔
کہ اچھا یہ بتا کہ اگر ہم بچہ پیدا ہونے سے قبل اسے توڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بچہ ہی پیدا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ کیا کوئی اس کا عضو نکل آئے گا؟ کہا کوئی عضو بھی نہیں نکلے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہی سفیدی اور زردی باہر آئے گی۔ کہا یہ جو نشانیاں تو دیکھ رہا ہے صرف ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر، یہ جو چھوٹا سا انڈا جو جس کے اندر اس طرح سے حیرت انگیز باتیں پوشیدہ ہیں، کیا کسی حکیم، عاقل اور کسی بڑے متکبر اور خالق کے علاوہ کسی کی ایجاد ہو سکتی ہے؟ کون ہے کہ جس نے ایسا ایجاد کیا؟ اگر یہ پہلے ہی سے موجود تھی اور کوئی زلزلہ آیا، کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا خلق ہو گئی، تو اسے کیا ایسی نزاکت کے ساتھ، اس طرح سے ترتیب اور ترکیب کے ساتھ کیا پیدا ہونا چاہیے تھا؟ یقیناً کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے اسے ایسا بنایا ہے، اور وہیں پر ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور شخص آیا، اس نے ایک سوال کیا، اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ دو طرح سے سوال کیے گئے، اور یہ میری بات کو آگے بڑھانے کا ایک سبب بھی بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علمی سوال کر رہے ہیں اور ان کا ذہن بھی آمادہ ہے علمی جواب سننے کے لیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، انہوں نے بات تو کہہ دی ہے کسی کے کہنے پر، کسی کہیں سے سنی اور بات تو کہہ دی، لیکن اگر انہیں علمی طور پر ثابت کیا گیا تو ان کے لیے بات سمجھنا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا انہیں کوئی ایسا جواب دیا جائے جو ان کے دل سے قریب ہو، ان کے دل میں اتر جائے۔ دو مختلف جوابات ہمیں ملتے ہیں روایتوں کے اندر کہ جو چھٹے امام نے دیے ایک ہی سوال کے۔ کیوں؟ کیونکہ سوال کرنے والے مختلف تھے۔ کسی نے آگے سوال کیا کہ فرزند رسول بیان کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کے پاس اتنی طاقت اور قدرت ہو کہ خدا ایک ایسا انڈا بنائے؟ اب بار بار انڈے کی مثال آ رہی ہے کیونکہ ہماری عادت ہے امتحان میں انڈے لینے کی۔ کوئی ایسا تخم مرغ، کوئی ایسا انڈا ہو کہ جس میں کائنات پروردگار اپنی قدرت کے صدقے میں سمیٹ دے، اس طریقے سے سمیٹے کہ نہ انڈے کی سائز بڑی ہو نہ کائنات کی سائز چھوٹی ہو، نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو، انڈا اتنا ہی رہے اور کائنات آ جائے، کائنات بھی چھوٹی نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بہت ایک علمی طور پر سوال کیا گیا، لہذا ایک مرتبہ سوال کرنے والا عالم تھا، سمجھدار شخص تھا، لہذا اسے ویسا ہی جواب دیا امام نے جواب دیا دیکھو یاد رکھو، اور یہ فارمولہ ہے منطق کا، کہ یاد رکھو کل کبھی بھی جز میں نہیں سما سکتا، کل کبھی بھی جز میں نہیں سما سکتا، یہ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو تھوڑا سا میں کھولوں گا، یہاں پر تو اہل علم بھی ہے، اہل دل بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات ہے کل، اور اس کل کا ایک جز ہے انڈا، اس کل کا ایک جز ہے تخم مرغ۔ کائنات ہے کل اور اسی کل کا ایک حصہ ہے انڈا، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ جز کے اندر کل آ جائے، اس طریقے سے کہ کل کل رہے اور جز جز رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ قاعدہ اس طریقے سے بدل دیں کہ جز کے اندر کل آ جائے، لیکن اس کے بعد وہ جو کل ہے وہ جز بن جائے اور جز کل بن جائے، یہ تو پاسبل ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں کہ وہ کل رہتے ہوئے جز کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بہت سادہ سا جواب تھا، منطقی جواب تھا۔ ایک اور شخص آیا، جب اس نے سوال کیا تو امام نے بیان فرمایا ہو سکتا ہے ایسا، امام نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، یعنی خدا اگر چاہے تو کائنات کو تخم مرغ میں لے کر آ جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے سوال کیا یہ بتا کہ تخم مرغ بڑا ہے یا تیری آنکھ بڑی ہے؟
کہتا ہے میری آنکھیں چھوٹی ہیں تخم مرغ بڑا ہے. کہ جب چھوٹی آنکھوں میں تیری پوری دنیا آ گئی تو کیا جو آنکھوں سے بڑی چیز ہے اس میں پوری دنیا نہیں آ سکتی؟ لیکن جو ذہین افراد ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ امام نے یہاں پر جواب جو دیا ہے وہ اس کی معرفت کے مطابق دیا ہے، وہ اس کے دل میں اتارنے کے لیے ایک بات کہی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کل جز کے اندر نہیں آ سکتا. ہاں، یہ جو آنکھ دیکھتی ہے کائنات کو، یہ کائنات کی تصویر دیکھتی ہے. یہ کائنات کی تصویر دیکھیے. اب کائنات کو جتنا چھوٹا کر دیں، ابھی ہم صرف کلاس کو دیکھ رہے ہیں، اس کلاس کو مزید مائنس کرتے کرتے، زوم کا جو مائنس کا حصہ ہوتا ہے وہ کرتے کرتے آپ اس کو بہت چھوٹا کر دیں، اس کے بعد پورا مدرسہ نظر آنے لگے گا. اور فرض کیجئے کہ ٹی وی کو یا کمپیوٹر کو ملاحظہ کریں تو پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک آنکھ کے ذریعے. دنیا کے بعد کائنات کو دیکھ رہا ہے انسان اسی آنکھ کے ذریعے، لیکن وہ تصویر کو دیکھ رہا ہے. تصویر تو انسان کی آنکھ میں آ سکتی ہے ایک حد تک، مگر وہ چیز پوری انسان کی آنکھ میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ اہل علم کے لیے جواب اور وہ اہل دل کے لیے جواب. چنانچہ اگر ہم کنکلوڈ کریں بات کو تو چھٹے سرکار نے جو بھی جس بھی قسم کا سوال لے کر آتا تھا ہر ایک کو اس کی فکر کے مطابق، اس کی ظرفیت کے مطابق جواب دیا ہے. اور یقیناً انسان کے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے چھٹے امام کے دروازے سے کہ اپنے علم کو انسان بڑھائے، اپنی معرفت کو انسان بڑھائے. امام جس جگہ پر درس دیا کرتے تھے اس کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی، نہیں معلوم یہاں پر شاید کوئی تختی نہیں لگی. جہاں پر درس دیا کرتے تھے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے امام کے چہرے کو اور اس چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ اس تختی کو بھی پڑھتے تھے. اور اس تختی پر امام نے شعر لکھوایا تھا. وہ شعر مختلف کتابوں میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ مختلف ہے. اور یہ انسان کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی حتی ٹی وی چینل بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی بھی نیوز چینل ہو، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ چینل ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے نیچے ایک عبارت لکھی ہوتی ہے جو اس ادارے کی پہچان ہوتی ہے، تعارف کروا رہی ہوتی ہے اس ادارے کا. غالباً یہاں مدرسۃ القائم کے اندر جو عبارت نیچے لکھی ہوئی اور یہاں پر بھی شاید موجود ہے ہمارے مائک کے نیچے جو لکھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک. یہ خود ایک تعارف ہوتا ہے مدرسے کا کہ کیا یہاں پر دیا جا رہا ہے، کیا یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. امام کے مکتب میں جہاں امام درس دیا کرتے تھے اس مسند کے پیچھے تختی لگی تھی، اس میں ایک عبارت لکھی تھی، وہ یہ تھی کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، اور بعض جگہ پر ہے لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جو باپ سے محروم ہو جائے، حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو جائے، وہ یتیم ہے. اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، اس جملے کے اندر کتنے پیغامات موجود ہیں. یعنی اگر وہ یتیم ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص باپ سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے مالی اخراجات کو ہم برداشت کر لیں، اس کے مالی طور پر اس کو وسائل فراہم کریں تاکہ اس کی آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکے. اگر کوئی علمی طور پر یتیم ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ علمی طور پر اس کے معیار کو بلند کیا جائے. تو 2 یتیم خانے کھولنے کی ضرورت ہے. یتیم خانے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کے پیٹ پوجا کی جاتی ہے اور جہاں پر اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ صرف یتیم خانہ نہیں ہے، بلکہ آج ہم بھی یتیم خانے کے اندر موجود ہیں جہاں ہمارے علمی طور پر ہماری پرورش ہو رہی ہے، جہاں علمی طور پر ہمیں تقویت حاصل ہو رہی ہے، علمی طور پر ہم پروان چڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بھی یتیموں کی کفالت کرنے کا طریقہ ہے. تو یتیم حقیقت میں اسے نہ کہو کہ جو صرف باپ سے محروم ہو گیا. اگر انسان جاہل ہے تو یہ حقیقت میں یتیم ہے. اور پھر ایک مقام پر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے سرکار کو دیکھا
چونکہ چھٹے سرکار بہت مختلف مقامات پر گفتگو کیا کرتے تھے، مناظرے کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک پوری مستقل کتاب ہے کہ امام نے کہاں کہاں پر گفتگو کی اور کیسے مناظرے ہوئے ہیں. کبھی کسی ایک شخص سے مناظرہ کیا، کبھی ایک پورا گروہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے، اس گروہ کے سوالوں کے جوابات دیے. امام نے کبھی مدینے کے اندر بیٹھ کر مناظرہ کیا، کبھی حج کے موقع پر مکے کے اندر مناظرہ کیا، حتیٰ کبھی مسجد الحرام کے اندر مناظرہ کیا، کبھی کسی مسلمان سے مناظرہ کیا، کبھی کسی زندیق سے مناظرہ کیا، کسی کافر سے مناظرہ کیا، کسی فلسفی سے مناظرہ کیا، کسی مفسر سے مناظرہ کیا، کسی محدث سے. کئی سارے مناظرے ہیں کہ جو امام کے ہیں. جب امام حج سے تقریباً واپسی پر یا حج کے موقع پر جو آخری ایام ہوتے ہیں، منا کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے مولا متقیان کی. اور راوی کہتا ہے باقاعدہ، یہ اہل سنت کتاب کے اندر موجود ہے، اگر حوالہ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں، سیر اعلام النبلاء. سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255 کے اندر یہ لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے، کنت اذا نظرت الى جعفر ابن محمد علمت انه من سلالة النبیین وقد رأيته واقفا عند الجمرة یقول سلونی سلونی. راوی کہتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جعفر صادق، جب بھی میں نے ان پر نگاہ کی، میں نے حتمی طور پر پا لیا کہ یقیناً یہ نبی کی پاک اولاد میں سے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں منا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتا ہوا دیکھا اور وہی فرما رہے تھے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. اور تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو یہ دعویٰ کرنے والا ہو سوائے ان کے آباء و اجداد کے، جو علی مرتضیٰ جیسے ہوں اور حسین سید الشہداء جیسے ہوں، کہ جہاں انہیں موقع ملتا تھا کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہم سے پوچھو ہم سے پوچھو قبل اس کے کہ تم ہمیں کھو دو. تو جو بات علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمائی وہی بات جعفر صادق نے ارشاد فرمائی. گویا بتا دیا کہ مدینۃ العلم تو پیغمبر ہیں، لیکن باب مدینۃ العلم کبھی علی ہوتے ہیں، کبھی حسن ہوتے ہیں، کبھی حسین ہوتے ہیں، کبھی سجاد ہوتے ہیں، کبھی باقر. علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کبھی تم باقر محمد باقر سے سوال کرتے ہو، کبھی تم جعفر صادق سے سوال کرتے ہو، کبھی موسیٰ کاظم سے سوال کرتے ہو. تمہاری علم کی تشنگی کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو یہ اہل بیت ہے جو دور کرتا ہے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اہمیت علم کے اوپر تو بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے، اور چونکہ یہاں پر اہل علم افراد ہیں اور طالب علم افراد ہیں، لہٰذا ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بہت اہم ہوگی ہمارے خود کے لیے اور سب کے لیے. انسان جو ہے وہ بہت ساری ویب سائٹس کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھار غیر اہم چیزوں کو دیکھتا ہے، خدا نہ خواستہ نامناسب چیزوں کو. بہتر ہے کہ کچھ سائٹس اگر انسان کو معلوم ہو کہ جہاں پر انسان گویا ایسا جائے کہ جیسے لائبریری کے اندر جاتا ہے، اور بے شمار کتابیں ہوں انسان کے ہاتھوں میں، جب چاہے جو چاہے کتاب کھول کر دیکھ سکے، بہت آسان ہو جائے انسان کے لیے کتابیں پڑھنا. اس لیے میں نے چند ایک ویب سائٹ سے جو اپنے پاس نوٹ کی، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ویب سائٹ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے اندر مزید اضافہ کروں گا. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو دوسروں کے درمیان بھی بیان کیا جائے گا. ایک ویب سائٹ جو بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے زیارات.net کے نام سے، اسپیلنگ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دو طرح سے اس کی اسپیلنگ لکھی گئی ہے، ZIYARAT زیارات.net. اور دوسری اسی ویب سائٹ کا دوسرا نام یہ ہے ZIARAT.com. ZIARAT.com. ان دونوں میں سے کسی بھی نام سے کھولیں گے ویب سائٹ تو یہ آ جائے گی، جو کتابوں کی گویا لائبریری ہے. اور اس ویب سائٹ پر زیادہ تر اردو کتابیں موجود ہیں، ورنہ کسی اور زبان کے اندر بھی
مثلا انگریزی کے اندر بھی یہ کتابیں موجود ہیں. تقریباً اس ویب سائٹ پر 2500 کتابیں موجود ہیں. یہ بہت بڑا ذخیرہ ہوگا ہمارے پاس اگر آ جائے اور ہم ویب سائٹ کو استعمال کریں طلب علم کے لیے اور انشاءاللہ علم میں اپنے اضافہ کرنے کے لیے. دوسری ویب سائٹ shiamultimedia.com SHIAMULTIMEDIA shiamultimedia.com. اس ویب سائٹ پر بھی اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ جو تقریباً جدید ہی بنی ہے, کچھ ہی عرصہ اس کو ہوا ہے, اور اس ویب سائٹ پر 8,500 کتابیں موجود ہیں, اور زیادہ اس کے اندر زبانیں بھی ہیں. انگریزی اردو کے علاوہ بھی کچھ اور زبانوں کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں, اور زیادہ تر انہوں نے ویسے میرے خیال میں اردو زبان کی کتابیں سب سے زیادہ رکھی ہے. shiaislamiclibrary.com shiaislamiclibrary.com SHIASILAMICLIABRARY.com. اور چونکہ یہاں پر اردو اور کچھ حد تک انگریزی جاننے والے افراد موجود ہیں, ورنہ دوسری زبانوں کے اندر بالخصوص فارسی زبان کے اندر بے تحاشا ویب سائٹس موجود ہیں, اور بہت زیادہ کتابیں ان ویب سائٹس پر موجود ہیں. میں صرف ایک دو نام لے لوں اور جلدی سے گزر جاؤں. ebookshia.com GHbook.ir noorlib.ir lib.eshia.ir, اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو فارسی زبان کے اندر جس کے اندر کتابیں موجود ہیں. کبھی کبھار انسان میٹرک کرنے کے بعد, انٹرمیڈیٹ کے بعد, بیچلرز کے بعد, ماسٹرز کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی, دنیا والوں کے مقابلے میں بہت پڑھا لکھا ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ماسٹرز کی بھی ویلیو نہیں ہے, پی ایچ ڈیز کی ویلیو ہے. اور بہت سارے افراد ہم نے ایسے دیکھے سنے ہیں کہ جن کے پاس پی ایچ ڈی کی بھی ایک ڈگری نہیں, 2 3 ڈگریاں ہیں. اور جو علمی میدان کے اندر آگے آئے گا, جو علمی طور پر جتنا مضبوط ہوگا, قدرت اسی کے پاس ہوگی. آج یہودی جو پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بہت بڑی لکھی قوم ہے. کئی سارے دوسری وجوہات بھی ہیں, لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھنے پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے, علمی طور پر وہ بہت مضبوط ہے. آج ایران کی ترقی کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ علمی طور پر بہت مضبوط ہے. وہاں پر صرف ایسا نہیں ہے کہ زندگی مفلوج ہو گئی ہے اور سب نے چھوڑ دیا ہے, بائیکاٹ کر دیا ہے, لہذا وہ سارا سے زندگی گزار رہے ہیں. بہترین یونیورسٹیز وہاں پر موجود ہے, اور بہترین طالب علم اور طالبات وہاں پر موجود ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہر شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں. بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق علمی طور پر دنیا کے اندر ان کا 4تھا نمبر ہے ایران کا. اور شاید اور ویب سائٹس پر بھی یہ رپورٹ موجود ہے. اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کا ایک مقام شاید وہ 1st نمبر پر ہے, چائنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا ملک ہے, تو 4تھے نمبر پر ایران ہے علمی طور پر. لہٰذا وہ پوری دنیا سے آسانی سے ٹکر لیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بھی افراد کم نہیں ہیں, نظریات دینے والے, افکار دینے والے, صحیح راستہ دکھانے والے, صحیح سمت میں لے جانے والے لوگ کم نہیں ہیں. تو علمی طور پر اگر انسان مضبوط ہوگا تو پھر اس کا معاشرے کے اندر مقام ہوگا, اور لوگ اس کی طرف توجہ ہوں گے, سب اس کے سامنے جھکیں گے اور بات مانی جائے گی. تو ایک طرف سے چھٹے سرکار نے علمی طور پر لوگوں کو مضبوط کیا, اپنے شاگردوں کو مضبوط کیا. دوسرے طرف سے جو اخلاقی طور پر امام کا کردار ایسا ہوا کرتا تھا, اتنا خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ لوگوں کا دل خود بخود مائل ہو جاتا تھا امام کی طرف. اس قسم کے اب کئی سارے واقعات ہیں, میں بس 1-2 واقعات کو شاید آپ کی خدمت بیان کر پاؤں گا. اور اس کے بعد دوسری بات, زرارہ ابن اعین کا نام آپ نے شاید سنا ہو, امام کے بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے زرارہ ابن اعین کا. بلکہ جو 7 افراد یا بعض روایتوں کے اندر 8 افراد, بعض روایتوں کے اندر 5 افراد وہ ہے کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے خاص افراد ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے. ان افراد کے اندر زرارہ ابن اعین کا نام بھی شامل ہے. زرارہ ابن اعین کے ایک پڑوسی تھے جو شراب پینے والا تھا.
شراب نوش تھا، مال حرام کھانے والا تھا. اور کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے. بہرحال ہم کسی کے بارے میں فوراً سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کی تو خصلت میں یہی ہے، یہ تو چاہتا یہ ہے کہ اسی طریقے سے زندگی گزارے، برا آدمی ہے. اور اس طریقے سے لعن طعن کرنے سے، برا بھلا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود انسان کے اوپر یہ لعن طعن ہو رہی ہوتی ہے، خود انسان برا بن رہا ہوتا ہے کسی اور کو کہنے سے. اب اس کی جو دلی آرزو ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے زرارہ سے کہا کہ اے زرارہ، تم جاتے ہو امام کی خدمت میں، امام کے پاس جاتے ہو، کبھی کوئی میرا بھی تذکرہ کیا کرو اور امام سے پوچھا کہ میرے پڑوس میں جو ایک پڑوسی رہتا ہے وہ شراب پیتا ہے، کوئی آپ اسے ایسی نصیحت کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ میری عادت چھٹ جائے مجھ سے، میں دور ہو جاؤں اور میں آپ کا سچا چاہنے والا، ماننے والا بن جاؤں. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خود انسان تبدیل ہونا چاہ رہا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا. جیسے انسان کبھی کبھار، بہت سارے لوگ ایسے نماز فجر کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے، جلدی نہ سونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. جب یہ زرارہ سے بات کی، زرارہ مدینہ میں جب پہنچے امام کی خدمت میں سلام پہنچانے کے لیے، دوسری باتیں کہنے کے لیے، یہ بات بھی کہہ دی زرارہ نے کہ ایک میرا پڑوسی ہے وہاں پر، وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ امام کی خدمت میں جب جانا تو یہ کہنا کہ میں مال حرام کھاتا ہوں، شراب نوشی کرتا ہوں، کوئی کیا ایسا وسیلہ ہو سکتا ہے کہ میری معافی مل جائے، میں بخشا جاؤں، مجھے صحیح راستہ مل جائے. امام نے فرمایا اسے یہ جا کر کہنا کہ تیرے امام، تیرے والی، تیرے سرکار نے تجھے یہ کہا ہے کہ اگر آج سے تو مال حرام چھوڑتا ہے، شراب کو چھوڑتا ہے، تو تو نے جو جتنے سابقہ گناہ کیے ہیں، جتنی شراب، جتنا مال حرام، جتنا کچھ کیا ہے، سب میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ خدا کے حضور جا کر بخشواؤں گا. یہ جا کر اسے کہہ دینا. یہ جب زرارہ اپنے شہر میں دوبارہ پلٹے تو بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے. اس میں سے یہ بھی تھا جو ملنے کے لیے آیا تھا. سب تو اسی لیے آئے تھے کہ زیارت کرے اس شخص کی کہ جو امام کی زیارت کر کے آیا ہے، امام کا دیدار کر کے آیا ہے. سب جانے لگے. یہ شخص جب جانے لگا تو امام نے روک لیا، بٹھا دیا. زرارہ نے بٹھا دیا. زرارہ نے کہا کہ مجھے تجھ سے ذرا کام ہے. جب سب چلے گئے تو زرارہ نے آگے کہا کہ میں نے امام کی خدمت میں تیرے عریضے کو پیش کیا تھا. امام نے بڑا عجیب جواب دیا. امام نے فرمایا کہ اس سے جا کر یہ کہہ دینا کہ تیرے امام نے کہا ہے کہ تو نے جو کچھ سابقہ زندگی میں کیا وہ سب میں معاف کروا لوں گا اگر تو آج سے بدلنے کا ارادہ کرتا ہے. کہا واقعاً جعفر صادق نے مجھے یہ نوید دی ہے، مجھے یہ بشارت دی ہے کہ میری معافی ممکن ہے. بس یہ وہاں سے چلا اور زرارہ کو کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ امام کی بات پر عمل کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اگر امام کی بات پر عمل کرتا ہوں تو میرے لیے آسانی سے جنت موجود ہے، لیکن عمل کرنا آسان نہیں ہے، سخت مرحلہ ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایک چھوٹا سا مختصر سی بات بتا دیجئے کہ ہماری زندگی بدل جائے. صرف بات بتانا اور بات سن لینا کافی نہیں ہے، بات سننے کے بعد وہ حوصلہ پیدا کرنا کہ عمل کر سکیں. درس اخلاق کے ایک استاد نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ آج جو ہم درس اخلاق دے رہے ہیں، آج کا درس اخلاق سننے کے بعد اگلے ہفتے میں آؤں گا، درس اخلاق دوں گا اور پورا سال درس اخلاق دیتا رہوں گا. اس درس اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ آتے رہیں، میں آ کر درس دیتا رہوں، اگلے ہفتے دوبارہ آؤں، دوبارہ درس دوں، آپ آئیں سنیں، تیسرے ہفتے آؤں، چوتھے ہفتے آؤں، پورے سال میں اسی طریقے سے درس دیتا رہوں. کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. درس اخلاق سننے کا اس وقت تک فائدہ نہ ہو جب تک درس سننے کے بعد اخلاق تبدیل نہ ہو. ورنہ سنتے رہے بات، یہی سلسلہ چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. وہی جیسے زندگی پہلے گزار رہے تھے آج بھی وہی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم نے آ کر یہ وقت گویا ضائع کر دیا. آ کر جو لے کر جانا تھا، اس کے بعد بدلنا تھا، وہ کام نہیں کر سکا. وہ شخص گیا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک شخص سے کہلوایا زرارہ کو جا کر کہو کہ مجھے کام ہے، مجھے ملنا ہے زرارہ سے. یہ شخص آیا زرارہ کے پاس. زرارہ اس کے گھر پہ پہنچا، دروازے کو دستک دی.
اس نے اندر سے جواب دیا، اے زرارہ، میں نے جتنے بھی برتن تھے گھر کے سب صدقے میں دے دیے، جس کا جو حق بنتا تھا سب لوٹا دیا، جو جو گھر کے اندر چیزیں موجود تھی سب دے دی، تاکہ مال حرام میرے گھر میں باقی نہ رہے۔ یہاں تک کہ میرے تن پر اب لباس موجود نہیں ہے کہ میں دروازہ کھول کر تمہیں اندر بلاؤں، میں نے سب کچھ دے دیا تاکہ جعفر صادق میری شفاعت کرے۔ جعفر صادق سے کہہ دینا کہ میں نے ان کے جملے کا پاس رکھا ہے، وہ بھی میری بات کا پاس رکھے ہیں۔ زرارہ یہ بات سننے کے بعد جب دوبارہ مدینہ جاتا ہے، مدینے میں امام کو دیکھا نہیں تھا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ہماری خاطر سب کچھ دے دیا۔ یاد رکھو، گویا یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہم اسے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جو کچھ انسان نے کر دیا اس کی بخشش ممکن ہے، لیکن جب موت آ جائے گی پھر کوئی بخشش کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اس کی زندگی میں یہی ہوا، جیسے ہی اس کی زندگی تبدیل ہوئی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا ہوا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اور کئی مقامات پر اس طرح کے جملے ملتے ہیں۔ سید حمیری یا حمیری یا حمیری بہت بڑے شاعر تھے اور اہل بیت کی شان میں بھی قصیدے کہے ہیں، لیکن اسی مرض کے اندر مبتلا تھے، شراب نوشی تھی۔ بار بار امام نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس عادت سے چھٹکارا نہ پا سکے، یہاں تک کہ مرنے کا جب وقت آ گیا، لوگوں نے دیکھا کہ سید حمیری کا پورا بدن سیاہ پڑنے لگا۔ بدن میں ویسے بہت خوبصورت اور بہت سرخ و سفید پوست کے انسان تھے، لیکن وہ افراد کے جو مرتے وقت ان کے قریب موجود تھے کہتے ہیں کہ ان کے بدن پر ایک سیاہ دانہ پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ پورا بدن سیاہ پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سفید نقطہ وہیں سے پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ وہ اتنا پھیلا کہ پورا جسم نورانی ہو گیا اور اس موقع پر انتقال ہوا۔ جب کسی نے آ کر اطلاع دی امام کو کہ سید حمیری کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، رحمک اللہ، رحمہ اللہ، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس نے فوراً سے کہا کہ وہ تو شراب پینے والا تھا۔ امام نے کہا کہ صحیح ہے، وہ گناہوں کے اندر ملوث تھا، مگر یاد رکھو جو ہماری امامت پر اور ہماری محبت پر یقین رکھتا ہے، پروردگار اس کے لیے کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ زندگی کے اندر اس کی ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ لہٰذا صحیح ہے، وہ گناہ کرنے والا تھا، اور پھر اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا، کہا یہ دیکھو یہ سید حمیری نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ سید حمیری کہتا ہے کہ مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ کے نام کو بدنام کیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اس کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا، خدا نے اسے موت دے دی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب یہ ہم اپنے بارے میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ موت کے وقت بھی وہ ایمان کی حالت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن کوشش اسی راستے کی طرف انسان کرتا رہے کہ جتنا گناہوں سے دور رہے گا اتنا ایمان کی حالت میں اس کے جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے، آسانی سے انسان ایمان کی حالت میں جا سکے گا۔ اور ایک ادب کی بات جو جناب حر کے واقعے کے اندر بھی ملتی ہے، جناب حر جو علیہ الصلوۃ والسلام آج کہلاتے ہیں، صحیح ہے بہت سارے انہوں نے جرائم کیے تھے، مظالم ڈھائے تھے، لیکن ایک ادب جو ان کے اندر موجود تھا کہ جہاں فاطمہ زہرا کا نام آ گیا وہاں اپنی ساری باتوں کو چھوڑ دیا، کہ حسین آپ نے اب اس ذات کا نام لے لیا ہے کہ ان کے مقابلے پر میں اپنی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ آپ نے میری ماں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔
علماء کہتے ہیں یہ جو ادب حر کے پاس موجود تھا، اس ادب کی وجہ سے ایمان کی حالت میں موت آئی ہے۔ لہذا محبت اہل بیت کو انسان کبھی نہ چھوڑے۔ وہ ادب جو اہل بیت کے در سے ہمیں ملا ہے اور جو اہل بیت کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، اس ادب کو باقی رکھے تو انشاءاللہ پروردگار موت کی حالت میں ہم سب کو اٹھائے گا اور اہل بیت کے ساتھ محشور کرے گا۔ اب واقعات اس حوالے سے زیادہ ہیں، مولا سرکار سید الشہداء کے بارے میں بھی ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہیں، لہذا بی بی کے بارے میں بات چلی ہے تو ایک اور چھوٹے سے واقعے کو جو افراد عراق کی زیارت پر جا چکے انہوں نے شاید یہ واقعہ کہیں کسی انداز سے سنا ہوگا۔ مسجد سہلہ میں جاتے وقت عام طور پر اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مسجد سہلہ کے اندر کئی مختلف مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز انسان کو پڑھنا چاہیے، جن میں سے ایک نماز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بار بار امام وہاں پر جایا کرتے تھے، جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد دعا مانگتے تھے۔ وہ 2 رکعتی نماز اور وہ دعا آج بھی موجود ہے، اور دعا عام طور پر وہی دعا کہ جو چھٹے امام نے مانگی تھی وہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ پروردگار سب کو توفیق دے اور ہمیں نصیب کرے زیارت عراق، زیارت ایران اور 4 معصومین کی تمام زیارتیں اور حج و عمرے کی سعادتیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کوفے ہی میں موجود تھا اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کو المزار الکبیر شاید غالباً نامی کتاب یا المزار نامی کتاب جس کے لکھنے والے ابن مشہدی ہیں، تقریباً آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کوفے کے اندر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مؤمنہ خاتون کو کچھ پولیس والے پکڑ کر لے جا رہے ہیں زندان کی طرف، اور وہ عورت چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ اس زمانے میں انداز مختلف تھا، آج کے زمانے مختلف ہے، لیکن میں فقط بات کو سمجھانے کے لیے تقریباً یہ الفاظ البتہ انجام میں اس نے کہے بھی تھے۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کے واسطے، رسول کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اور کوئی نہیں ہے میرا سوائے خدا اور رسول کے۔ بار بار یہ پکارتی ہے، روتی جا رہی ہے، لیکن اسے زبردستی لے جا رہے ہیں کچھ پولیس والے، حکومت کے کارندے زندان کی طرف۔ یہ کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ اس عورت کے ساتھ ماجرا کیا پیش آیا، تو ماجرا یہ بیان کیا گیا کہ یہ عورت لڑکھڑا کر جب گری تو اس کی زبان سے بے اختیار ایک جملہ نکلا۔ ہماری زبان سے بھی نکلتا یا علی کہتے ہیں، یا علی مدد، یا مولا عباس مدد، یا اللہ مدد۔ ہم مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ جس بھی طریقے سے مدد مانگی جائے، اللہ یا اللہ کی حجتوں سے مدد مانگی جائے، یہ سب درست ہیں، سب صحیح ہیں۔ اس کی زبان سے جملہ بڑا عجیب نکلا، اس نے کہا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، یا لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ۔ 2 انداز سے پڑھا جا سکتا ہے اس جملے کو۔ وہ جیسے لڑکھڑا کے گری کہنے لگی کہ خدا لعنت کرے فاطمہ زہرا پر 2 ظلم کرنے والوں پر، یا اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ خدا لعنت کرے فاطمہ زہرا کے تمام ظالمین پر۔ جیسے یہ جملہ کہا، حکومت سمجھ گئی، جو حکومت کی جو افراد تھے سمجھ گئے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لہذا فوراً سے گرفتار کیا، زندان کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس منظر کو اس نے دیکھا اور چھٹے امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی خدمت میں آیا۔ امام اس وقت خرما تناول فرما رہے تھے، امام نے اسے بھی پیش کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا میں نہیں کھاؤں گا، امام نے ذرا اصرار کیا، اس نے کچھ دانے تناول کیے، اور پھر کہتا ہے کہ مولا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اور پورا ماجرا بیان کیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے جملہ نکلا اور امام نے یہ سوال کیا کہ کیوں اسے پکڑ کر لے کر گئے، کہا کہ یہ کہا تھا اس نے لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، فاطمہ کا نام آیا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگے، اور کہتا ہے راوی اس قدر روئے امام کہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رخسار پر آئے، ریش مبارک پر آئے، ریش مبارک تر ہونے کے بعد سینے پر وہ آنسو گرنے لگے، اور امام کا سینہ آنسو سے شرابور ہو گیا، اس قدر امام نے گریہ کیا۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، ایک کو کہا
کہ جاؤ اس عورت کے پیچھے جاؤ، اس کی خبر لو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امام نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہمراہ جو افراد تھے ان سے کہا کہ ہم مسجد سیلا جائیں گے۔ مسجد سیلا امام تشریف لائے، کس کے لیے؟ کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ظالموں پر لعنت بھیجی، اس مؤمنہ کے لیے۔ اب یہاں پر دو رویے ہو سکتے ہیں، کبھی کبھار ہمارا رویہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی اسے کیا ضرورت تھی سب کے سامنے اس طرح سے کہنے کی، کیا ضرورت تھی بازار کے اندر یہ جملہ کہنے کی، یہ جملہ تو گھر کے اندر کہنا چاہیے، یہ بات تو گھر کے اندر کہنی چاہیے، یہ بات تو اپنے لوگوں کے درمیان کہنی چاہیے۔ کبھی کبھار ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے۔ امام نے دوسرا رویہ اختیار کیا، یہ بات جہاں کہنی چاہیے واقعاً انسان کو محل موقع کا مناسبت سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کی زبان سے جملہ جاری ہوا ہے جو صحیح بات ہے تو اس کی رہائی کے لیے بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے بھی تو کوئی انتظام کرنا ہے۔ لہٰذا نکلے امام مسجد سیلا کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس مؤمنہ کے لیے دعا کی، اور وہ پوری دعا مسجد سیلا کے اعمال کے اندر بھی ذکر ہے، باقاعدہ اس مؤمنہ کی طرف جو جملہ کا ہاذہ المرأہ، اس عورت کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام نے ایک طویل سجدہ انجام دیا، بہت خضوع خشوع کے ساتھ اس طریقے سے امام نے سجدہ انجام دیا کہ ہم قریب جا کر امام کے الفاظ کو سننا چاہ رہے تھے، لیکن امام کے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، امام کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد امام نے اپنے سر اقدس کو بلند کیا، کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر جو افراد موجود تھے مسجد سیلا میں، وہ بھاگے اس شخص کے پیچھے کہ جو خبر لینے کے لیے گیا تھا۔ راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کہا کہ اسے آزاد کر دیا گیا۔ کہا کیسے آزاد کیا؟ کہا ایسے آزاد کیا کہ جب اسے لے کر جا رہے تھے زندان کے قریب تو ایک شخص آیا، سوال کیا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ جملہ دوبارہ سے دہرایا، لعن اللہ ظالمی کا یا فاطمہ۔ کہا اچھا تو نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے آئندہ سے یہ جملہ احتیاط سے۔ اس کے بعد اپنی طرف سے 200 درہم دیے، کہا تو چلے جا۔ پہلے تو کہا کہ تو قاضی کے پاس جا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ 200 جو درہم ہے، یہ چونکہ تو حکومت کا آدمی ہے لہذا میں 200 درہم قبول نہیں کروں گی، جا تو چلے جا۔ پھر جب اس نے قاضی کی طرف بھیجنے کی بات کی تھی، اس نے کہا نہیں اب قاضی کی طرف نہیں، تو گھر پر جا، اور گھر پر جا کر تو سکون کی زندگی گزار۔ یہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اس حالت میں 200 درہم سے منع کیا جبکہ مجھے اس کی شدید ضرورت تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ امام نے یہ سارا ماجرا سنا، امام تک یہ سارا ماجرا پہنچایا گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو جاؤ ہماری طرف سے۔ اس وقت امام کے پاس 7 دینار موجود تھے، اور ظاہر سی بات ہے درہم اور دینار میں بہت فرق ہے۔ دینار امام نے 7 دینار کہے کہ یہ ہماری طرف سے اسے دینا، اور یہ کہنا جعفر صادق نے تجھے سلام پہنچایا ہے۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا رحمک اللہ، اسے جا کر کہنا کہ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے۔ یہ بھی جعفر صادق نے ارشاد فرمایا جیسے ہی یہ جملے اس مؤمنہ عورت کو کہے گئے کہ جعفر صادق نے آپ کو سلام بھیجا ہے، غش کھا کے بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ بیدار ہوتی ہے، کہتی ہے دوبارہ کہنا اس جملے کو کہ میرے امام نے کیا کہا، کہا سلام پہنچایا ہے۔ کہا تیسری مرتبہ کہو کیا کہا ہے میرے امام نے، کہا تجھ پر سلام پہنچایا ہے۔ وہ مومنہ عورت یہ کہتی ہے کہ کہنا میرے امام سے جا کر کہ میرے لیے کچھ اور نہیں، صرف میری مغفرت کے لیے دعا کریں، اور میرے امام کو جا کر بتا دینا کہ اس دنیا میں میرے نزدیک وہ اور ان کے آباء اجداد سے زیادہ کوئی میرے نزدیک عزیز نہیں ہے، ان سے زیادہ میں کسی اور سے محبت نہیں رکھتی۔ یہ چھٹے امام کی محبت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تھی۔
چونکہ شہادت کے دن گزرے ہیں 25 شوال اور 15 شوال، یہ دونوں تاریخیں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام کی شہادت کی تاریخیں، مناسب یہ ہے کہ امام کی شہادت کو بھی کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صحیح ہے کہ امام نے جو زندگی گزاری وہ باقی اماموں کی بنسبت آزاد فضا کے اندر اپنی روایتیں، اپنی احادیث بیان کرنے کا زیادہ موقع ملا، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ منصور دوانقی نے اپنے گھر کے اندر بلایا، اپنے دربار میں بلایا، کئی مرتبہ تلوار نکالی، امام کے اوپر چلانے کی کوشش کی، اور کچھ واقعات کا تذکرہ میں گزشتہ گفتگو کے اندر بھی کر چکا ہوں۔ حتیٰ ایک مرتبہ وقت یہ آیا کہ امام کے گھر پر آگ لگا دی، امام کے گھر کو رات میں جلا دیا گیا۔ امام دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اپنے اہل و عیال کو گھر سے باہر نکالا۔ اگلا دن جب آیا تو راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت پہنچا، امام گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مولا صحیح ہے، آپ کے اوپر بہت ستم ہوا، رات آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، آپ کو بے دردی کے ساتھ باہر نکالا گیا، آپ اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہمارا گریہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کے جلنے سے مجھے خیموں کا جلنا یاد آ گیا۔ میں تو جب گھر سے نکلا تھا تو میرے گھر کی عورتیں پورے حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، میرے بچے جب گھر سے باہر نکلے تو انہیں خوف نہیں تھا کہ کوئی کھڑا ہے جو انہیں تماچے لگائے گا۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے گھر سے باہر نکل کے اپنے بابا کے کٹے سر کو تو نہیں دیکھا، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، عاشور کے جیسا تو کوئی دن نہیں ہے کہ جب شام غریبہ سید سجاد خیمے سے باہر آتے ہیں تو اپنے بابا کے کٹے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتے ہیں۔ فاطمہ اور علی کی بیٹیاں جب خیمے سے باہر آتی ہے، جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ان کے پردے کا اتنا خیال رکھا گیا، انہیں ظالموں کے بلوے میں بے مخنہ و چادر کر دیا گیا، اور جب حسین کی بیٹیاں باہر نکلی تو وہ باپ کہ جس کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا ہے اور کٹے سر کا لاشا زمین کربلا پر موجود ہے، یہ بچی باہر نکلتی ہے اپنے بابا کے سینے سے لپٹنے کے لیے، مگر ظالم آگے بڑھتے تھے، سکینہ کو تماچے لگاتے۔ میں وہ کیسے منظر فراموش کروں، وہ منظر فراموش نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ سید آقا امام صادق علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے شعراء کو یہ کہا کہ سرکار سید الشہداء کی مرثیہ خوانی کرو، مرثیہ خوانی ہوئی، امام نے بہت گریہ کیا۔ کئی ایسی مجالس ہوتی جس میں امام شرکت فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ مرثیہ خوانی کے وقت امام گریہ کر رہے تھے، ایک کنیز نے اپنا چھوٹا سا بچہ امام کی گود میں دیا، جیسے ہی گود میں بچہ آیا امام نے داڑھے مار کر رونا شروع کیا، گریہ بہت بڑھ گیا، گویا امام بتانا چاہ رہے تھے اس بچے سے کوئی کم تو نہ تھا، حسین کا بچہ علی اصغر، اس بچے سے کم پیارا تو نہ تھا علی اصغر، اسے کیوں 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طریقے سے نہر کیا گیا۔ ان آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے، ان آوازوں کو بلند کرے۔ چھٹے امام ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر شریک ہوئے، اگلا دن آیا، امام نے سوال کیا مجلس رکھوانے والے سے، تجھے معلوم ہے کہ کل میں بھی آیا تھا تیری مجلس میں؟ کہا کہ مولا اگر آپ تشریف لائے تھے تو ہمیں بتاتے، ہم آپ کو صدر محفل میں بٹھاتے، آگے آ کر بٹھاتے، ممبر کے قریب بٹھاتے، آپ کو ممبر دیتے، آپ ذکر کرتے۔ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس مجلس کے اندر جب میں آنا چاہتا تھا تو جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھی وہاں میں نے کچھ ایسی ہستیوں کو دیکھا جس کے بعد میں نے جرت نہ کی کہ مجلس کے اندر آؤں، میں وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔
چھٹے سرکار نے اس طریقے سے غم حسین کو یاد رکھا ہے، مولا حسین کے غم کو اس طریقے سے منایا ہے۔ میں بس اتنا سی بات کروں گا اور پھر بس ختم مجلس کروں۔ مولا آپ کے گھر کو بھی جلایا گیا، مولا حسین کے خیموں کو بھی جلایا گیا، لیکن ایک اور دروازہ وہ ہے جسے جلایا گیا، وہ کسی اور کا در نہیں، وہ رسول کی بیٹی کا دروازہ تھا۔ فاطمہ زہرا کے دروازے کو بھی جلایا گیا، مگر اتنا فرق تھا، جب آپ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا تو کسی گھر کی خاتون پر ہاتھ بلند نہ کیا گیا، مگر فاطمہ زہرا کے دروازے کو جب جلایا گیا، ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرا، منہ سے شہید ہو گئے، دوسری طرف سے ظالم آگے بڑھا، ایک تماچا فاطمہ۔ مصائب کے یہ جملے غالباً شیخ شوستری نے اپنے مجلس کے اندر پڑھے، کہتے ہیں جیسے ہی وہ تماچا لگنا تھا، ایک آنکھ سے فاطمہ زہرا کو خون جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں مجلس کے اندر ایک بڑا شیخ کھڑا ہوا، نہیں معلوم وہ کون سا شیخ تھا، کہتا ہے ہمارے جدہ کا تذکرہ کرنا ہے تو صحیح تذکرہ کرو، صرف ایک آنکھ سے بنت رسول کی خون جاری نہ ہوا، دونوں آنکھوں سے خون جاری ہوا، ایک طرف تماچا لگا تو خون جاری ہوا، اور دوسری طرف جب یہ سر میخ سے ٹکرایا، وہ میخ فاطمہ زہرا کو پیوست ہوئی۔ فاطمہ زہرا کو دونوں طرف سے آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اے مولا صادق، جب آپ کے گھر کو جلایا گیا تو جلانے کے بعد آپ کی گردن میں رسی نہ باندھی گئی، مگر ہائے حیدر کرار، ہائے فاتح خیبر و خندق، بنت رسول کے جب گھر کو جلایا گیا تو حیدر کرار کی گردن میں رسی بھی باندھی۔ پالنے والے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اناس و گرمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کے مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے رزق حلال عطا فرما، جو کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، چاہے جسمانی مرض ہو چاہے روحانی مرض ہو، پروردگار ان تمام امراض سے نجات عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو 4 دم معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن